یہ اللہ کی توحید ہے، جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج معاشرے میں یہ سوال کیا جائے مجھے جنت کا حصول کے لیے کوئی نسخہ بتلاؤ، تو جہادی کہے گا کلاشن لے اور کشمیر میں جا، ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، اور تبلیغی کہے گا لوٹا اٹھا بستر پکڑ رائمنڈ میں جا، سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ جس کی مسجد زیر تعمیر ہے وہ کہے گا اس مسجد میں چندہ دے تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ادھر کائنات کا معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے زمانے میں صحابہ بھوکے اور پیاسے مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک دیہاتی آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی جنت میں جانے کا راستہ بتلاؤ۔ آپ کہہ دیتے ابو ہریرہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دے جنت۔ آپ کہہ دیتے مسجد نبوی کی چھت بارش کے دنوں میں صفوں کو خراب کر دیتی ہے، یہ چھت ہی تبدیل کروا دے جنت۔ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ، گواہی دے کہ لات اور منات کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کی زبان میں یہ پیغام سنا، اس دعوت کو قبول کر کہ نہ لاہور کا حجویری کچھ کر سکتا ہے، نہ انڈیا کا اجمیر کچھ کر سکتا ہے، نہ ملتان کا نظام الدین کچھ کر سکتا ہے، نہ سندھ کا جلالی بابا کچھ کر سکتا ہے۔ کرنے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ یہ پیغام بڑا مشکل پیغام، جہادیوں کے چندے بند ہوں گے، مسجد اور مدرسے والوں کی گندم بند ہوگی۔ ذہن یہی کہ جب حق بات کہی جائے تو اگلا تو مسجد میں نہیں آئے گا۔ مسجد کس کی ہے؟ اس کو بھرنے والے ہم ہیں یا آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ کامیاب مومن۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو قبر پرست ہو؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے گلے میں تعویذ ڈلے ہوئے ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے بادو پر امام ضامن کا تعویذ بندھا ہوا ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اٹھتے اور بیٹھتے علی سے مدد کا سوال کرتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اجمیر اور حجویر پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو نظر اللہ نیاد حسین کی منتیں مانتا ہے۔ نہیں، رب محمد کی قسم، مومن ان سب کا انکاری ہے، ایک رب کا اقراری ہوا کرتا۔ آپ نے فرمایا تو یہ گواہی دے لا الہ، یہ گواہی دے۔ ہم کہتے ہیں یہ کلمہ گو مسلمان، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ میاں مٹھو کو صبح یاد کروا دو، شام کو وہ بھی سنا دے گا، اسے خبر ہے کہ کیا معنی ہے۔ کلمے کی خبر ہو۔ عربی ہمیں نہیں آتی، اردو مکہ کے باسیوں کو نہیں آتی،
ان کے سامنے جب کہا جاتا ہے لا الہ، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھتے، اگر پڑھیں گے تو لات کو سجدہ ختم ہو جائے گا۔ بتوں کی عبادت چھوڑنی پڑے گی، ولیوں کا انکار کرنا پڑے۔ ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہوئے زور لگتا ہے تو کہتے ہیں یا علی مدد، بیٹھتے ہیں تو سہارا لیتے ہوئے یا رسول اللہ مدد۔ ایمانداری سے بتائیے، جب اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کو مشکل کشا مانا جا رہا ہو تو ہم مومن ہیں؟ قد افلح المؤمنون۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میں ان سب کا انکاری اور ایک رب کی توحید کا اعلان کرنے والا، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب کا انکار کر، وہ تیرے وزیر آباد کا 9 گزا ہو یا شیخ پورے کا بہار شاہ ہو، سب کا انکار کر دے، یہ مر گئے، فوت ہو گئے، نہلا دیا گیا، کفنا دیا گیا، دفنا دیا گیا، اب نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ آ سکتے ہیں، ایک ہی سننے والا ہے اور اسے الہکم الہ واحد ہے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر کو قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفع ولا ضر، اس امت کو بتلا دے میں امام الانبیاء ہوں، سید البشر ہوں، شافی معشر ہوں، لیکن اپنی جان کو نفع اور نقصان سے بچانے کے قابل، اس سے بڑی ذات بھی کوئی ہے انسانوں میں؟ قد افلح المؤمنون، کامیابی مومن کو ملے گی، اور غیر اللہ کا پجاری، قبروں کا پجاری، تعویذ فروش مومن، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔